کہ جو شخص 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کی کوئی قربانی نہیں۔ تم کہتے ہو آج ایک قربانی کریں گے، کل کو دوسری ہوگی، پرسوں کو تیسری ہوگی۔ یہ طریقہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ آج ہی اپنے اپنے جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل امام بخاری اسلامک سینٹر آفیشیل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، بہت ہی اچھی تلاوتیں، حمدیں، نعتیں، نظمیں، ترانے اور تقریریں حاصل کرنے کے لیے امام بخاری اسلامک سینٹر آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سامعین عزیز وقار، آج بفضل اللہ الحمدللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج نہایت خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے حقیقی رخت جگر کے گردن پر چھری چلا رہا ہے۔ اور قرآن کے الفاظ میں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کے مطیع الفرما بردار بن چکے، دونوں کا خلوص تقویٰ للہیت عیاں تھی، جب دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کے مطیع الفرما بردار بن چکے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل از خود قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب دونوں ہمارے حکم کے مطیع الفرمانبردار بن گئے تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم بس کیجئے، رک جائیے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ آپ نے واقعتاً اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کو پورا کر دیا ہے۔ آج دنیا میں اربوں خربوں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں
اپنے اپنے جانور اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی نشاور کرنی پڑے، ہم اس سے بھی قطعاً گریز نہ کریں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں خلوص کتنا تھا کہ اسی خلوص تقویٰ الہیت کی بنیاد پر اپنے حقیقی وقت جگر پہ گردن پر از خود چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ آج وہ دن ہے جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، فرمایا سال کے تمام دنوں سے بڑا دن، جتنے بھی ایک سال میں دن ہیں سب دنوں سے بڑا دن، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت، فوقیت اور برتری کے لحاظ سے اگر کوئی دن ہے وہ یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلت ہے، لیکن یہ جو 10 ایام گزرے ہیں، یکم ذو الحجہ سے لے کے 10 ذو الحجہ تک، یہ ایام رمضان المبارک کے ایام سے بھی زیادہ فضیلت والے تھے۔ اور آج کا دن پورے سال کے دنوں میں سے بڑا دن، فضیلت والا دن، فوقیت والا دن ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 10 ذو الحجہ کو قربانیاں ذبح کیا کرتے تھے۔ 10 ذو الحجہ کو اللہ کے حضور قربانی کے جانور پیش کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ آج ہی اپنے اپنے جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ جو فضیلت آج کے دن کی ہے وہ کل کے دن کی نہیں ہو سکتی۔ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، یہ رحمت کائنات کا فرمان ہے اور لوح پر لکیر ہے۔ کوئی آفاقی قوت اس کا انکار نہیں کر سکتی کہ سال کے تمام دنوں سے بڑا دن، فضیلت اور فوقیت والا دن آج کا دن ہے۔ اور پھر خاص کر ایام عشر کے بارے میں رحمت کائنات کا مشہور فرمان آپ نے علماء سے، خطباء سے، دروس میں اور خطبہ جمعہ میں بھی سنا کہ یہ جو 10 دن گزرے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جائے گا، ان 10 ایام میں جو بھی نیک عمل سر انجام دیا جائے گا، احب اللہ، وہ اللہ کے ہاں محبوب ہوگا۔ ان 10 ایام میں جو بھی نیک عمل سر انجام دیا جائے گا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان 10 ایام میں کیا گیا نیک عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ سوچو، غور کرو، اگر آج کے دن تم اپنے جانور ذبح کرو گے، تمہاری قربانیاں ایام عشر میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ اور اگر آج تم نے خامخواہ قربانی ذبح کی، کسائی نہیں مل رہا، آج ریٹ بہت زیادہ ہے، یہ فلاں بہانہ، یہ سب بہانے بازیاں ہیں۔ اگر تم اس طرح کے بہانے بناتے رہے تو پھر یاد رکھو تمہاری قربانی یوم النحر سال کے بڑے دن سے بھی نکلے گی، اور یہ جو دوسری فضیلت ہے جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر فضیلت پانے والا نیک عمل، اس سے بھی نکل جائے گی۔ میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذو الحجہ کو ہی تمام قربانیاں ذبح کی تھیں۔ پورے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نحر کیے، پورے 63 اونٹ۔ اور اس دن نحر کتنے اونٹ ہوئے تھے؟ 100 اونٹ۔ بخاری مسلم کی روایات ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فنحر ما غبر
نیزہ علی کے ہاتھ میں تھما دیا کہ علی یہ لو نیزہ تھام لو اور باقی اونٹ تم نحل کر ڈالو. پورے 100 اونٹ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذوالحجہ کو ہی قربان کر دیے تھے. تم کہتے ہو آج ایک قربانی کریں گے، کل کو دوسری ہوگی، پرسوں کو تیسری ہوگی. یہ طریقہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے یہ ذہن لے کے بیٹھو کہ ہر صورت ہر قیمت آج ہی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایک موقع ہو کہ آپ نے خامخواہ اپنی قربانی 11، 12 اور 13 کو ذبح کی؟ پورے ذخیرہ حدیث میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی یہ عمل موجود نہیں. حدیث میں یہی ہے کہ رحمت کائنات نے 10 ذوالحجہ کو قربانیاں پیش کی اور آپ ہمیشہ اسی طریقے کاربند رہے. اور قربانی میں جو اصل مقصود ہے وہ خلوص ہے، تقوی ہے، للہیت ہے. یہ زیادہ قربانیاں کرنا، پھر اس میں نمود و نمائش کا ہونا، ریاکاری کا ہونا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب قربانیاں ذبح کرو، رحمت کائنات نے 100 اونٹ ذبح کیے، کرو، لیکن نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس طرح کی باتیں نہ ہو. دیکھو میری قربانی، میرا جانور دیکھو. پھر نمود و نمائش کے کئی ذرائع ہیں کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں جانور ہے، یہ فلاں جانور ہے. اس طرح کی باتیں خلوص تقوی الہیت کو ضائع کرتی ہیں. گوشت مقصود نہیں ہے، مقصود خلوص ہے، تقوی ہے. خلوص ہے، تقوی ہے، سب کچھ ہے. اگر خلوص نہیں، تقوی نہیں، الہیت نہیں، کچھ بھی نہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موٹے تازے شخص کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا. خلوص نہ ہونے کی وجہ سے لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس بدبخت کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری قربانیوں کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہ نکلے. لیکن اگر خلوص ہوگا، تقوی ہوگا، چھوٹا جانور ہے کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. خلوص، تقوی، الہیت یہ ایسا زیور ہے جو چھوٹے عمل کو بھی بڑا بنا دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ ہنس رہے تھے، رسول اللہ فرما رہے تھے کہ تم ان کی باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر ہنس رہے ہو. اسقل فی المیزان یوم القیامت من احد، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ پنڈلیاں جب ترازو میں رکھ کر تولی جائیں گی اور پہاڑ سے زیادہ وزن پائے جائیں گے. کہ وزن کس چیز کا ہوا؟ خلوص کا، وزن تقوی کا، الہیت کا. اور یہی درس ہمیں قربانی دیتی ہے. یوم النحر کو 10 ذوالحجہ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کی زبان پر پہلے لفظ یہی تھے، اعبدوا ربکم ایھا الناس، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو. عبادت اور بندگی میں اگر ایک ذرہ برابر بھی شرک آ گیا ساری عبادت رائگاں ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. پہلے اپنے عقیدے مضبوط رکھو، عقیدے درست رکھو. عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ مشکل کشا صرف ایک اللہ، حاجت روا صرف ایک اللہ، داتا دستگیر غریب نواز بگڑی بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا، دور اور نزدیک سے سننے والا، اللہ القیوم، صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم. بہت اہم بات، 5 نمازیں پڑھو. میں یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہے تو بہت سخت لیکن بالکل صحیح کہوں گا. بہت سخت آپ کو لگے گا لیکن ہے صحیح. جملہ یہ ہے کہ جو شخص 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کی کوئی قربانی نہیں، اس کی کوئی قربانی نہیں. قربانی اس کی ہے جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے.
نماز فرض ہے، فرض۔ قربانی کس پر فرض ہے؟ میرا یہ ایک سوال ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس شخص پر جو مسلم مومن ہے، اس شخص پر جو مسلم مومن ہے، جو بے نماز ہے، آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ اسے مومن سمجھتے ہیں؟ واللہ قرآن اور حدیث کی نصوص کی روشنی میں بے نماز مسلمان نہیں ہے، بے نماز کافر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ مسلمان اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا بے نماز ہے، وہ بالکل یہ سمجھ لے اس کی کوئی قربانی نہیں۔ وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں جانور بھی قربان کرے، اس کے جانوروں کی کوئی وقت نہیں۔ کیوں؟ مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلا فرض تھا نماز، اسے تال تال کر رہا ہے، اسے تاراج کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ عزم لے کے تو پلٹیں کہ آج کے بعد ابھی تہیہ کریں، ابھی نیت بنائیں، ابھی تائب ہو جائیں، ابھی توبہ کریں۔ یہ ذہن لے کے پلٹیں کہ اے رب العالمین، میں تیرے راستے میں جانور ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی نماز ترک نہیں کروں گا، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا۔ آپ دیکھیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ نماز کا۔ قربانی کا ذکر بعد میں ہے۔ میں نے بالکل سادی سی بات کی ہے، قربانی مسلمان پر فرض ہے۔ جو صاحب وسعت مسلمان ہے اس پر قربانی ہے، جو کافر ہے اس پر کیا قربانی؟ جو ہے ہی بے نماز، جو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ آج بڑا دن ہے، بہت فضیلت والا دن ہے، آپ نے سن کر سبحان اللہ کہہ دیا ہے، لیکن آج دیکھ لینا ظہر کی نماز میں کتنے نمازی ہوں گے؟ بہانہ کیا ہے؟ یہ گوشت تقسیم کر رہے تھے، جانور ذبح کروا رہے تھے۔ اللہ کے بندو، 5 10 منٹ 15 منٹ نکال کے تم فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتے؟ فرض نماز کو کسی قیمت پر نہ چھوڑو۔ یقین جانو قرآن کے الفاظ میں جو بے نماز ہے وہ دینی اسلامی اخوت سے خارج ہے۔ فَإِن طَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ فرماتے ہیں اگر مشرک اور کافر توبہ کریں، فَإِن طَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، توبہ کریں، نماز پڑھیں، پھر تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مشرک کافر توبہ کریں، کفر و شرک سے توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر تمہارے وہ مسلمان بھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر وہ توبہ نہیں کرتے، کفر و شرک نہیں چھوڑتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر وہ تمہارے دینی بھائی، اسلامی بھائی، مسلم بھائی نہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں میرا مسلمان بھائی نہیں، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ مشرک کافر ہے۔ بے نماز کو قرآن نے دینی اسلامی ایمانی اخوت سے خارج کر دیا ہے۔ دینی اسلامی ایمانی اخوت سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے نماز مشرک ہے، کافر ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی قربانی نہیں، میں پھر کہتا ہوں کوئی قربانی نہیں۔ یہاں توبہ کرو، پکا عزم کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، پھر جا کے قربانیاں کرو۔ لیکن اگر تم بے نماز رہو، قربانیاں ذبح کرو، پھر تمہاری قربانی صرف اور صرف نمود و نمائش ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یضحیونہ بالشاۃ ینہو عن اہل بیتہ، ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے، لیکن ان میں خلوص کتنا تھا، تقوی کتنا تھا، للہیت اور تقوی کتنا تھا، یہ بھی آپ نے حدیث سن لی ہے۔ اس لیے ایک تو اپنے عقائد کو درست کریں جو اساس اور بنیاد ہے، نماز کے قیام کا پورا تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، پھر اللہ کے راستے میں قربانیاں ذبح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے اپنے جانور اللہ کے راستے میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کو کتاب و سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ سب پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور فرمائے، جو اس دنیا سے ایمان، اسلام، توحید کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ہم سب کو کتاب و سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائے، جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، کتاب و سنت کے عین مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دعائیں ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ انہیں بھی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں جو آج ہم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اس کے سامنے پیش کریں گے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔